ویڈیو میں سمندر میں ڈوبے ہوئے ان شہروں پر بات کرنے والی ہوں جو کبھی اپنے دور کے جدید شہر ہوا کرتے تھے اور جہاں کبھی مصروف زندگی بسا کرتی تھی، جیسا کہ آج کی مصروف ترین شہروں کی طرح۔ لیکن پھر سمندر کی خاموش لہروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک لیسن چھوڑ دیا کہ انسان چاہے منگل گرہ پر پہنچ جائے، وہ کبھی بھی یونیورسلز کی پاور کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ سمندر میں ڈوبے ہوئے ان شہروں میں 9000 سال پرانے محلات سے لے کر پھلوں کی ٹوکریاں اور امون مندر کے مجسمے سے لے کر انسانوں کی ہڈیاں تک ملی ہیں۔ امون کا مندر جہاں سینکڑوں لوگ پوجا کیا کرتے تھے، وہ سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ جو کبھی سمندر کا حصہ ہوا کرتی تھی اور اب وہاں زندگی بستی ہے۔ سمندر اپنی جگہ تبدیل کرتا رہتا ہے، لیکن ایسا ہزاروں سالوں بعد ہوتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے آج ہم جن مصروف شہروں میں ایک مصروف زندگی گزار رہے ہیں، شاید یہ شہر بھی کبھی سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب جائیں، جیسا کہ مصر کا تھونس ہیرکلین سٹی یا پورٹ رویل جمیکا جو کبھی اہم ٹریڈ پورٹ ہوا کرتے تھے۔ اسرائیل میں حیفا کے قریب 9000 سال پرانی بستی کے کھنڈرات ملے ہیں۔ مٹی اور ریت کی تہوں میں ڈوبی ہوئی بستی ریتلے سمندر میں اچھی طرح محفوظ ہے، یہاں تک کہ پراسرار دائرے سے لے کر کھلی قبروں میں درجنوں انسانی ڈھانچے محفوظ ہیں۔ اس ڈوبی ہوئی بستی کو ایٹلیٹ یم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایٹلیٹ یم 40,000 مربع میٹر کے علاقے کو گھیرے ہوئے سطح سمندر سے 8 سے 12 میٹر کے درمیان واقع ہے۔ اور اس بستی کو 1984 میں پہلی بار ڈسکور کیا گیا تھا۔ اس بستی میں سینکڑوں مکانات، پتھر سے بنے ہوئے کنویں، ہزاروں نباتات، حیوانات کی ہڈیاں اور پتھر اور ہڈی سے بنے ہوئے نوادرات کے علاوہ ایک پراسرار دائرہ اور لمبی دیواروں کا ایک سلسلہ اس بستی کو رہسمئی بناتا ہے۔ سمندر کی مٹی اور ریت کے تہوں میں محفوظ انسانی ہڈیوں کو جب سٹڈی کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس وقت کے لوگوں میں بھی ٹی بی کی ڈیزیز تھی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ گلیشیئرز پگھلنے کی وجہ سے سیلاب آیا ہوگا اور پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے اس سیلاب زدہ گاؤں کو چھوڑ دیا۔ ایک اور خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آتش فشاں پھٹنے کی وجہ سے سونامی آئی ہو جس نے اس شہر کو سمندر کی گہرائیوں میں ڈبو دیا۔ ہزاروں سالوں سے سمندر کے نیچے ڈوبا ہوا شہر تھونس ہیرکلین کبھی بحیرہ روم کا سب سے اہم ٹریڈ پورٹ ہوا کرتا تھا۔ اصل یہ شہر امون کے بہت بڑے مندر کے ارد گرد بنایا گیا تھا۔ امون اس وقت کے مصریوں کا سب سے بڑا دیوتا تھا اور امون کے بیٹے خونسو کا مندر بھی اسی شہر میں موجود ہے، جہاں سینکڑوں مصری ان مندروں پر سونے کے چڑھاوے چڑھاتے تھے۔ 331 قبل مسیح میں مصر کے شہر اسکندریہ کی بنیاد رکھنے سے پہلے یہ شہر یونان سے آنے والے تمام بحری جہازوں کے لیے مصر میں داخلے کے لیے ایک اہم پورٹ کے طور پر جانا جاتا تھا۔ مصر کے شہر اسکندریہ کا نام گریٹ الیگزینڈر کے نام پر رکھا گیا تھا جب الیگزینڈر نے مصر کو فتح کیا تھا۔ تھونس ہیرکلین دراصل ایک ہی شہر کے دو نام تھے، یونانیوں کے لیے ہیرکلین اور مصریوں کے لیے تھونس۔ فرینک اور اس کی ٹیم نے جدید ترین تکنیکی اصلاحات کا استعمال کرتے ہوئے اس شہر کا پتہ لگایا۔ اس کا آغاز 1996 میں ہوا اور صرف نقشہ بنانے میں 4 سال لگ گئے۔ یہ شہر سمندر میں کس جگہ پر واقع ہے؟ پھر 2000 میں فرینک اور اس کی ٹیم نے ہیرکلین شہر کے امون اور اس کے بیٹے خونسو کا عظیم الشان مندر تلاش کر لیا، جہاں سونے کے سکے سے لے کر نوادرات اور 79 بحری جہازوں کے ملبے کے علاوہ کئی بڑے مجسمے بھی ملے۔ اب تک اس شہر کا صرف ایک حصہ دریافت کیا گیا ہے اور صرف ایک ہی حصے سے ملنے والی چیزوں سے ماہرین نے اندازہ لگایا ہے کہ یہ شہر نہ صرف مصر کی تجارت کو کنٹرول کرتا تھا بلکہ انٹرنیشنل تجارت اور ٹیکسوں کی وصولی نے اس شہر کی اہمیت کو بڑھا دیا تھا۔ یہ شہر 8ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس قائم کیا گیا اور 8ویں صدی میں سمندر کی گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے ڈوبنے کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ شہر سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح، زلزلوں یا سونامی کی وجہ سے ڈوبا ہوگا۔ شہر کے مندر میں محفوظ خزانہ 1200 سال تک سمندری لٹیروں سے بچا رہا۔ پورٹ رویل جمیکا، جسے گناہوں کا شہر کہا جاتا ہے، اس شہر میں بحری جہازوں کو لوٹنے والے پیرٹس، شراب خانے اور سیکس ورکرز کا راج تھا۔ پھر جون 1692 کی صبح اس جزیرے پر 7.8 شدت کا زلزلہ آیا۔ کوئی شہر کا زیادہ تر حصہ ریت پر تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے عمارتیں اور مکانات زمین بوس ہو گئے۔ اس زلزلے میں 5000 لوگوں کی موت ہو گئی۔ اس وقت اس شہر میں موت راج کر رہی تھی، تب بھی بے حسی کا یہ عالم تھا کہ زندہ بچ جانے والے مرنے والوں کی چیزوں کی لوٹ مار کر رہے تھے۔ پھر اس کریمنل شہر کو آباد کرنے کی کوشش کی گئی۔ 73 میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی وجہ سے یہ شہر ایک بار پھر تباہ ہو گیا۔ پھر بھی اس شہر میں سمندری لٹیرے موجود رہے۔ ان 2 وارننگز کے بعد یونیورسل نے اس شہر کو اس کے گناہگاروں سمیت سمندر کے نیچے ڈبو دیا۔ 1951 میں ایک سمندری طوفان چارلی آیا۔ یہ طوفان اتنا پاورفل تھا کہ تباہ نہ ہونے والی چیزوں کو بھی سمندر میں دھکیل دیا۔ 17ویں صدی کے شہر کے باقیات اب بھی 40 فٹ نیچے سمندر کے پانی میں موجود ہیں۔ یہ زلزلہ، پھر آگ اور پھر سونامی اس گنہگار شہر کے خاتمے کا سبب بنی۔
شی چینگ چین کا ایک قدیم شہر جو 1300 سال پہلے قائم ہوا تھا۔ پہاڑ کے دامن میں واقع 2 ایکڑ کا قدیم شہر جھیل میں ڈوب گیا۔ اس میں 1300 سے زائد دہات اور سینکڑوں کھیت موجود تھے۔ 1959 میں ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنانے کے لیے اس جگہ کو چنا گیا جہاں 3 لاکھ لوگ بستے تھے۔ اس شہر کے بہت سارے گھر، مندر، پکی سڑکیں 131 فٹ پانی کے نیچے محفوظ ہیں۔ یہ اس وقت میں چین کا سب سے ترقی یافتہ شہر ہوا کرتا تھا اپنے معیار زندگی کی وجہ سے۔ اب یہ قدیم شہر کیانڈوا لیک کے اندر موجود ہے اور اس جھیل پر موجود جزیروں کی تعداد ہی 1000 ہے۔ اس قدیم شہر میں 16ویں صدی کی دیواریں اور 4 داخلی دروازے بھی موجود ہیں۔ انسانی مہارت کے بے مثال نمونے جو دنیا کی نظروں سے کئی سالوں سے اوجھل تھے، انہیں چینی سرکار نے 2001 میں تلاش کیا۔ بھگوان کرشن کا گھر دوارکر ہندوؤں کے 4 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ مہابھارت کے مطابق دوارکر اسی دن سمندر میں ڈوب گیا تھا جب کرشن بھگوان نے 125 سال بعد ایک روحانی دنیا میں داخل ہونے کے لیے اس زمین کو چھوڑ دیا تھا۔ کالی دور کا آغاز ہوا اور سمندر کے دیوتا نے زمین کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس شہر کو ڈسٹروائے کر دیا، لیکن کرشن بھگوان کے محل کو سیف رکھا۔ اس 10,000 سال پرانے شہر میں 900 کے قریب محلات ہیں جہاں ہزاروں لوگ رہا کرتے تھے، لیکن سائنسی نظریات کے مطابق دوارکر 3500 سال پرانا ہے۔ پھر سمندر کی سطح بڑھنے کی وجہ سے یہ شہر سمندر میں ڈوب گیا۔ شہر کو 100 سال پہلے جزیرے کے آس پاس ڈسکور کیا گیا تھا۔ 1979 میں کھدائی کے دوران مٹی کے برتنوں کے علاوہ 500 کے قریب قیمتی نوادرات ملے۔ اس شہر کو بہت ہی مضبوط بنایا گیا تھا۔ بحری جہازوں کے ملبے کی وجہ سے یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ بزی ٹریڈ پورٹ بھی ہوا کرتا تھا اس دور میں۔ اس جگہ سے کئی قیمتی پتھر، دھات اور قیمتی جواہرات ملے ہیں۔